السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر یار۔ یہ سورہ سجدہ کا اردو ترجمہ ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک علم دو، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کتاب جہان کے پالنے والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تین، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود بنائی ہے؟ بلکہ یہ سچی کتاب تیرے رب کی طرف سے ہے تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ راہ پر آئیں۔ چار، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے 6 روز میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا تمہارے لیے، اس کے سوا نہ کوئی کارساز ہے نہ سفارشی، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ 5، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر اس دن بھی جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 برس ہوگی، وہ انتظام اس کی طرف رجوع کرے گا۔ 6، وہی چھپی اور کھلی بات کا جاننے والا زبردست مہربان ہے۔ 7، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ 8، پھر اس کی اولاد نچڑی ہوئے حقیر پانی سے بنائی۔ 9، پھر اس کے اعضا درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ 10، اور کہتے ہیں کہ ہم جب زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں۔ 11، کہہ دو تمہاری جان موت کا وہ فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ 12، اور کبھی تو دیکھے جس وقت منکر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے رب ہمارے، ہم نے دیکھ اور سن لیا، اب ہمیں پھر بھیج دے کہ اچھے کام کریں، ہمیں یقین آ گیا ہے تیرا، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر شخص کو ہدایت پر لے آتے، لیکن ہماری بات پوری ہو کر رہی کہ ہم جنوں اور آدمیوں سے جہنم بھر کر رہیں گے۔ 14، تو اب اس کا مزہ چکھو کہ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھول گئے تھے، ہم نے تمہیں بھلا دیا اور اپنے کیے کے بدلہ میں ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ 15، بس ہماری آیتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ 16، اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ 17، پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عمل کے بدلہ میں ان کی آنکھوں نون غوننا کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ 18، کیا مومن اس کے برابر ہے جو نافرمان ہو؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ 19، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے ان کاموں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے مہمانی میں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں۔ 20، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب وہاں سے نکلنے کا اردہ کریں گے تو اس میں پھر لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ 21، اور ہم انہیں قریب کا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ 22، اور آس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جائے پھر وہ ان سے منہ موڑے، ہمیں تو گنہگاروں سے بدلہ لینا ہے۔ 23، اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، پھر آپ اس کے ملنے میں شک نہ کریں، اور ہم نے ہی اسے بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا تھا۔ 24، اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا تھا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے۔ 25، بے شک تیرا رب ہی قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ 26، کیا انہیں اس سے بھی رہنمائی نہ ہوئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر دی ہیں جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، پھر کیا وہ سنتے بھی نہیں؟ 27، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو خشک زمین کی طرف رواں کر کے الف سین سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے 4 پائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں؟ 28، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ 29، کہہ دو کہ فیصلہ کا دن کافروں نون غنہ کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ 30، ان سے کنارہ کر اور انتظار کر، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ النمل ٹپ چینل دیکھنے کے لیے شکریہ، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، پھر بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ پسند ہے۔